السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف علی خان۔ کوشچن آنسر سیریز میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج جو سوال آپ کی طرف سے میرے پاس آیا ہے وہ یہ کہ ایک سسٹر نے یہ پوچھا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر ہوں اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں کئی مرتبہ غصے میں جو ہے وہ بچوں کو مارنا پیٹنا پڑ جاتا ہے، یعنی فورسبلی، وہ چاہتی نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ مارنا پڑ جاتا ہے، ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اسی سوال کے دوسرے حصے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ بچے جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت ساری غلط عادات، غلط الفاظ جو ہے وہ سیکھ لیتے ہیں، تو ان سے کس طرح سے جو ہے وہ ان چیزوں کو کیسے ڈیل کیا جائے۔ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ جوائنٹ فیملی کے پریشر میں آ کے بچوں کو مارتے ہیں یا ڈانٹتے ہیں تو غلطی پر آپ کا بچہ تو نہیں ہے، غلطی پر آپ ہیں۔ آپ کو یہ پریشر ہینڈل کرنا سیکھنا ہے، یعنی آپ اپنی فرسٹریشن جو ہے وہ ایک معصوم بچے پہ نکال رہے ہیں۔ وہ کیوں نکال رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ سب سے کمزور ٹارگٹ وہی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی عزت بچانے کے لیے، جوائنٹ فیملی سسٹم میں اپنا وقار بلند کرنے کے لیے، کہ ورنہ لوگ کیا سوچیں گے کہ ان کی ماں تو ان کو جو ہے بگاڑ رہی ہے، یا ان کی ماں تو ان کے جو ہے وہ سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، یہ تو ان کو کچھ کہتی نہیں ہے۔ یہ اس طرح کے جو سیلف جو ہے وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے ہماری، سیلف ڈائلاگس ہوتے ہیں، ہم ان ڈائلاگس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو مار پیٹ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، جب آپ اپنے آپ کو یہ کمیونیکیٹ کریں گے نا کہ میں دوسروں کے پریشر میں آ کے اپنے بچے کو مار رہی ہوں، تو یہاں آپ یہ دیکھ لیجئے کمزوری آپ کے اندر ہے، جو آپ کمزوری اس بچے کے اوپر دکھا رہے ہیں۔ بچے کو ڈانٹ، پہلی بات تو یہ کہ مارنے کی میں حق میں نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی آپ جو ہے وہ، اگر یہ بہت عادت ہے آپ کی تو بہت کبھی کبھی ریئر کیسز میں ہونی چاہیے، اس کے بھی طریقہ کار ہوتے ہیں کہ آپ اس کے فیس پہ نہ ماریں، آپ اس کو ایسی اس طرح سے ہٹ نہ کریں کہ اس سے کوئی نقصان ہو سکے، بس ڈرانے کے لیے کہ بچے کو جو ہے وہ مار کا تھوڑا بہت کانسیپٹ ہو۔ لیکن وہ بھی اس وقت جب اس نے کوئی بہت خراب حرکت کی ہو یا بہت آپ کے جو ہے وہ ویلیوز کو توڑ دیا ہو۔ چھوٹے موٹے بیہیویئر کے اوپر نہ مارنا چاہیے، یعنی ایک ہوتا ہے ویلیو سسٹم کہ ہماری ویلیوز کیا ہیں، ہمارے دین کی ویلیوز کیا ہیں، بچہ کوئی اس کو تو نہیں توڑ رہا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر آپ بیہیویئر پہ مارنے نکلیں گے نا تو آپ کو تو 50 بیہیویئر بچے کے اندر نیگیٹو نظر آئیں گے، کیونکہ بچے کی پرسنالٹی ابھی ڈیولپ ہی نہیں ہوئی ہے، 7 سال تک تو اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو گئی، ٹھیک ہے، تو جب اس کا برین ہی ڈیولپ نہیں ہوا تو یقینی طور پہ وہ بہت سارے کام غلط کرے گا۔ تو آپ کسی کے پریشر میں نہ آئیں، ٹھیک ہے، آپ یہ نہ سوچئے کہ میں اچھی ماں نہیں ہوں، لوگ کیا سوچیں گے۔ آپ اچھی ماں ہیں یا نہیں ہیں، اس کا تعلق بچے کے بچپن سے نہیں ہے، جوانی سے ہے، ٹھیک ہے، ان کو ویٹ کرائیے۔ آپ اگر اچھی محنت کریں گی، تربیت کریں گی اپنے بچوں پہ، تو 20 سال بعد پھر ان کو نظر آئے گی کہ ہاں آپ نے کوئی تربیت کی۔ دوسری چیز آپ نے جو پوچھی وہ یہ کہ بچے غلط بیہیویئر سیکھ جاتے ہیں، عادات سیکھ جاتے ہیں اور کچھ الفاظ ایسے سیکھ جاتے ہیں اور پھر وہ سب کے سامنے استعمال کرتے ہیں، اس کا کیا کریں؟ اگین یہاں پہ میں یہ کہوں گا، تربیت میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم بچے کو ایک ایسا انوائرمنٹ، ایک ایسا آئسولیٹڈ انوائرمنٹ دیں جہاں کوئی برائی نہ ہو، یعنی ایسا بیہیویئر، ایسا ہمارا آئیڈیل جو ہے نا ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا اسکول ہو جہاں کوئی برائی نہ ہو، ایک ایسا گھر ہو جہاں کوئی برائی نہ ہو، ٹھیک ہے، ممکن نہیں ہے۔ تربیت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو غلط بیہیویئر سے دور کر دیں یا غلط الفاظ سے دور کر دیں یا غلط انوائرمنٹ سے دور کر دیں۔ تربیت اس چیز کا نام ہے کہ آپ ہر طرح کے انوائرمنٹ میں بچے کو سکھائیں، رہنا سکھائیں۔ کیوں؟ اگر مثال کے طور پہ آج آپ کہیں کہ بھئی جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو میں نہیں رہ سکتی اور میں اکیلے لے کے تربیت کروں گی بچوں کی، سیپریٹ رہ کے، تو سیپریٹ رہنے کے الگ نقصانات ہیں جو اس کے دماغ میں پڑیں گے، لوگوں سے کٹ کے الگ رہتے ہیں تو وہ الگ نقصانات ہیں۔ پھر ان دا اینڈ اس کو جانا دنیا میں ہی ہے، ٹھیک ہے، جانا لوگوں سے ہی ہے، آج نہیں جائے گا بڑا ہو کے جائے گا، تو پھر کیا کریں گے آپ جب اس بچے کو پتہ ہی نہیں ہوگا غلط کیا چیز ہے؟ دونوں چیزیں بچپن سے سکھائی جاتی ہیں، صحیح چیز بھی اور غلط چیز بھی، یعنی صحیح اور غلط کی پہچان دونوں بچپن سے ہونی ہے۔ اب غلط جب سارا مائنس کر دیں گے، اکثر مائیں کہتی ہیں کہ وہ بچہ جو ہے نا ان کا تھوڑا سا بدتمیز ہے، میں نے اپنے بچے کو ہی دور کر دیا، میں اپنے بچے کو اس کے ساتھ کھیلنے ہی نہیں دیتی، میں اپنے بچے کو ایسے لوگوں کے ساتھ ملنے نہیں دیتی۔ میں کہتا ہوں کہ آپ ملنے دیں لیکن اصلاح کے ساتھ، ٹھیک ہے،
ہاں اگر بہت ہی کوئی زیادہ خرابی ہے تو پھر وہ الگ چیز ہے، لیکن نارملی چھوٹے موٹے بیہیویئر جوائنٹ فیملی سسٹم میں غلط الفاظ سیکھ لیے تو پھر آپ اس کو صحیح سکھائیں. یعنی اگر غلط سیکھ کے آ گیا آپ اس کو بتائیں کہ بیٹا یہ الفاظ غلط ہوتا ہے، اس کو نہیں بولتے، ٹھیک ہے، اس کی جگہ آپ یہ والا الفاظ بولیں. اس کو کہتے ہیں تربیت. ٹھیک ہے، یعنی اس کو بچے کو پتہ چلے گا کہ میں غلط چیزیں بھی سیکھ رہا ہوں، میرے ماں باپ مجھے کریکٹ کرتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں، اور پھر میں صحیح چیز کی طرف آتا ہوں. ٹھیک ہے، تو صحیح غلط کی پہچان اس کے ذہن میں وہ خانے بنتے چلے. جب آپ اس کو بتاتے ہیں نا یہ غلط ہے تو ذہن کے ایک خانے میں غلط چیزیں چلے جاتی ہیں. جب بتاتے ہیں یہ صحیح ہے تو ذہن کے ایک خانے میں صحیح چیزیں چلے جاتی ہیں. پھر ان دا اینڈ لیٹر آن لائف میں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں جو اس کمرے میں پڑی ہوئی ہیں، اور یہ چیزیں صحیح ہیں جو یہاں پڑی ہوئی. اب ادھر غلط چیز سے آپ دوری کر دیں گے تو اس کو کانسیپٹ نہیں ملے گا غلطی کا. کیوں اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے خیر اور شر دونوں رکھ کے پیدا کیا؟ بڑا آسان تھا. اللہ بولتا ہے میں نے شر سارا مائنس کر دیا، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں میں سے شر مائنس کر دیں. اللہ بولتا خیر ہی ہے تمہارے اندر جو بھی ہے، لیکن دونوں چیزیں رکھی نا، وہ اسی وجہ سے رکھی ہیں کہ ہمیں آزمائیں. تو آپ کے بچے کو ہر لیول پہ دونوں چیزیں ملیں گی. یہ آپ کی آزمائش بھی ہے کہ اچھے اور برے ماحول دونوں میں رہتے ہوئے آپ کیسی تربیت کر رہے ہیں، آپ کس چیز پہ محنت کر رہے ہیں. اچھا یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ کا بچہ کوئی غلط چیز سیکھے ہی نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بابا آدم کے دور میں چلے جائیں، آدم علیہ السلام کے دور میں 2 ہی بیٹے تھے نا، حابیل اور قابیل. اس وقت تو کوئی انوائرمنٹ خراب نہیں تھا، اس وقت تو کوئی جو ہے وہ ایسے لوگ نہیں تھے، ایک ہی فیملی تھی. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا. یہ ہمارا دین میں ہمیں سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ شر جو ہے وہ اپنے اندر ہے، خیر جو ہے وہ اپنے اندر ہے، باہر سے نہیں آ رہا. تو بعض اوقات بچوں کا جو رویے ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ اندر سے بھی آ رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو صرف باہر کے انوائرمنٹ سے پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. 7 سال کے بچوں کے فلٹرز ڈیولپ نہیں ہوتے، وہ جو بھی بات آتی ہے اس کو بغیر سوچے سمجھے لاشعور میں اتار رہے ہوتے ہیں. اسکول سے گئے، کوئی چیز سیکھی، فوراً آئے اس کو ریپیٹ کرنا شروع کر دیا. ان کو نہیں پتہ صحیح غلط کیا ہے. ہم بٹھا کے انہیں سمجھاتے ہیں، ہم انہیں صحیح اور غلط کا بتاتے ہیں. تو غلط چیز جب سیکھ کے آئے گا تو یہ تو اپرچونیٹی ہے اس کو سکھانے کی کہ بیٹا یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. آپ نے صرف ڈفرینشیٹ کرنا ہے، اس کو بائیفیکیٹ کر کے بتانا ہے. لیکن اگر 2 چیزیں نہیں ہو، ایک ہی چیز ہو تو پھر کیسے ڈفرینشیٹ کرے گا؟ 2 چیزیں ہوں گی تو ڈفرینشیٹ ہوگا نا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح. ٹھیک ہے، فلٹرس میں وہ چیز جائے گی، آپ نے اس کو ری فلٹر کرنا ہے. آپ کے فلٹر سے پھر وہ دیکھے گا. یعنی اس کا تو بھی فلٹر نہیں لگا ہوا، چھنی نہیں لگی ہوئی کچھ بھی نا، وہ تو بھر کے آ گیا اپنے ذہن میں. اب آپ نے کیا کرنا ہے، وہ سارا مواد اٹھانا ہے، اپنے فلٹر سے چھاننا ہے کہ جو آپ کو صحیح لگتا ہے اس کو بتا دیں یہ صحیح ہے، جو آپ کو غلط لگتا ہے پھر وہ آپ کے فلٹر سے 7 سال تک چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں جوائنٹ فیملی سسٹم میں بچوں کو کھیلنے دیں. غلط چیزیں سیکھتے ہیں ان کو آپ ریکٹیفائی کریں، درست کریں، آگے بڑھیں. پھر روزانہ کا عمل ہے یہ 1 دن کا نہیں ہے، 2 دن کا نہیں ہے. یہ روزانہ غلط چیز سیکھے گا، روزانہ آپ نے اس کو کریکشن کرنی ہے. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو پتہ ہوگی خود سے کہ اتنی لیٹر آن لائف میں اتنی معنی خیز نہیں ہوں گی، ابھی یہ وقتی طور پر ہے، تو ان کو اگنور بھی کیجیے. جو آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹے موٹے بیہیویئر ہیں، بچے تھوڑا بہت تو کرتے ہیں، تھوڑا بہت کانفلکٹ ہو گیا وہ تو ساری زندگی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہسبینڈ وائف میں نہیں ہوتا کیا؟ باپ بیٹے میں نہیں ہوتا کیا؟ سب میں ہوتا ہے. تو تھوڑا بہت کانفلکٹ بچوں میں ہوتا ہے، لیکن بچوں کی اچھی عادت یہ ہے کہ وہ کانفلکٹ کو بہت جلد بھلا دیتے ہیں. وہ آئیں گے، کمپلین کریں گے، 1-1.5 گھنٹے بعد پھر دوبارہ کھیلنا شروع ہو جائیں گے. کچھ نہیں تو صبح لڑیں گے، شام میں کھیلنا شروع ہو جائے گا، پھر لڑیں گے، پھر کھیلنا شروع ہو جائے گا. تو یہ چیز تو ان کو سکھاتی ہے کہ لائف کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے. بڑوں کے اندر پرابلم ہوتی ہے کہ ایک بار لڑتے ہیں اور سالوں کے لیے جدائی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک بار لڑ لیے 3-4 مہینے تک جانا چھوڑ دیا. یہ ہے برائی. بچوں میں تو اچھائی موجود ہے، لڑتے ہیں پھر کھیل لیتے ہیں، فوراً بھلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی سے وہ لائف اسکلز سیکھتے ہیں. یہی ان کو چیز سکھاتی ہے کہ اپنے ڈفرینسز کو بھلا کے فوری طور پہ دوبارہ سے کیسے اپنے ریلیشن شپ کو جو ہے وہ ریوائیو کرنا ہے، یعنی دوبارہ سے ایک اچھی جو ہے وہ شروعات کرنی ہے. یہ بچوں کے اندر جب بچوں کے ساتھ وہ کھیلتا ہے، چاہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں کھیلے یا باہر کھیلے، تو اس سے وہ اپنی لائف اسکلز کو سیکھ رہا ہوتا ہے جو ہمیں جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتی. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو کتنا کچھ سکھا رہی ہیں. تو نارملی جذباتی ہو کے والدین جو ہے وہ یا تو اپنے بچوں کی غلطی پہ ان کو مارنے لگ جاتے ہیں صرف یہ دکھانے کے لیے کہ دوسروں کا پریشر جو ان کے اوپر آ رہا ہوتا ہے، ساس سسر کا، بڑے دیورانیوں کا، اس چکر میں وہ بچوں کو پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ان کو خوش کرنا ہے. ان کو خوش نہیں کریں، اصول بنائیں
اصول پہ مبنی آپ کی پیرنٹنگ ہونی چاہیے، نہ کہ دوسروں کے پریشر پہ اور اپنے غصے کی بنیاد پہ بھی آپ نہ ماریں. آپ اصول کی بنیاد پہ اس کو پنش کریں اگر کرنا ہے تو. اصول کی کوئی اصول توڑا ہے تو آپ جا کے چھوٹے موٹے بیہیویئرس پہ نہیں کہ آج موڈ اچھا نہیں ہے میرا تو آج میں چڑچڑی ہوں یا چڑچڑا ہوں تو آج بچوں کو ڈانٹ رہا ہوں. بچے بول رہے ہیں زبردستی جو ہے وہ آج موڈ ٹھیک نہیں. موڈ کے اوپر پیرنٹنگ نہیں ہوتی. اصول بنائیں، اور جب اصول ٹوٹے تو آپ کتنے ہی اچھے موڈ میں ہو، پھر آپ کو اس کو بتانا ہے کہ بھائی یہ آپ نے غلط کام کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اصولوں پر مبنی پیرنٹنگ کریں. لوگوں کے پریشر میں آئیں گے. آج جوائنٹ فیملی سسٹم کا پریشر ہے، کل اسکول میں ٹیچر کا پریشر ہوگا، اس کے پریشر میں آ کے آپ مارنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو اکثر جو ہے وہ ابتدائی میں میری جو ہے وہ یونیورسٹی وغیرہ سے نکل کے میں نے کچھ عرصہ پڑھایا بھی اسکولس وغیرہ میں، اور خاص طور پہ جب میں طالب علم تھا میٹرک انٹر کے بعد جو ہے وہ، تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ ہم اگر کسی کی شکایت کرتے تھے نا بچے کے بلا کے والدین کی، تو بعض اتنے ہائپر ہوتے تھے وہ ہمارے سامنے بچوں کو مارنا شروع کر دیتے. تو اس کے بعد پھر میں لکھ کے لگاتا تھا کہ بچے کو آپ کسی بھی قیمت پہ نہیں ماریں. آپ کو کمپلین کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ بچے کو ماریں. کمپلین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو آپ سوچیں، آپ اسٹریٹجیز بنائیں کچھ کہ کس طرح سے اس بیہیویئر کو جو ہے وہ تبدیل کیا جا سکتا ہے، کیا وہ چیزیں ہو سکتی ہیں. مار تھوڑی سولوشن ہے. مار تو یہ ہے کہ آپ کو اور کچھ نہیں آتا. جب آپ مار گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تربیت وغیرہ اور کچھ بھی نہیں آتا، صرف بس یہی آتا. یہاں سے تربیت ہوتی ہے، ہاتھوں سے نہیں ہوتی کہ ڈنڈا اٹھا لیا لگا دیا. یہ تربیت نہیں ہے. یہاں سے سوچتے ہیں بیہیویئر کو کیسے. یہ کمپیوٹر ہے نا، بچے کے پاس بھی یہ کمپیوٹر ہے. کمپیوٹر کو ڈنڈے سے نہیں چلاتے، اس کے لیے آپ سوچتے ہیں، پلان کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں اور پھر اس کو یوز کرتے ہیں. ڈنڈا برسائیں گے اس پہ تو کیا ہوگا؟ وہ مشین خراب ہو جائے گی. یہی بچوں کے ساتھ ہو. امید ہے آپ کو جو ہے وہ آنسر مل گیا ہوگا. آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہو تو آپ ضرور جو ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کامنٹ باکس میں اپنا کویشچن لکھیے. اگر وہ ایسا سوال ہوگا جس سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے تو ضرور اس کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو بھی بنائی جائے گی. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.